तमाम हाज़रीन को प्यार और सलाम। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो क्रिसमस वाले दिन सारा कलाम तो नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा आज भी हमें सुनाना होगा और सुनना भी होगा। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मत्ती सूरह की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आज से हम पढ़ेंगे। मत्ती सूरह की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आज से हम पढ़ेंगे। लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन हालेलुया। तो इस वाक़या को आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, बेशक वही के मुताबिक बैतलहम में पैदा हुआ, तो कई मजूसी, तीन मजूसी नहीं है, कई लोग जो हैं वो ये शायद समझते हैं कि सोना मुर और रुबान ये तीन चीजें हैं, तो इसलिए तीन मजूसी थे। तीन नहीं थे, कई लिखा हुआ है। इस बात को पढ़ सकते हैं, मैंने इस सारी बात को मुताला किया है, तो यहाँ पर तीन का लफ्ज किया करके लिखा कई मजूसी। इसका मतलब है बहुत सारे मजूसी जो हैं वो आए हैं बैतलहम में। पहले उन्होंने पूछा है और फिर किसी ने उनको नहीं बताया, लेकिन सितारे ने उनकी मदद की है, उनकी रहनुमाई की है और वो पहुंचे हैं और वो बड़े खुश हैं। और वो पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया बल्कि उन्होंने सिजदा किया है। प्रोस्कुनियो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खुदा की हजूरी में सिजदा करना। उन्होंने सबसे पहले सिजदा किया है। क्या जब आप चर्च में आते हैं तो क्या आप सबसे पहले खुदा को सिजदा करते हैं? मैं बहुत सारे क्रिश्चियन को देखता हूं कि वो सिजदा नहीं करते, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो खुदा को सिजदा नहीं करते, जबकि ये पहला हुक्म है कि तू एक खुदा को माना, वक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। और ये शायद किताब में लिखा है, मैं वाहिद खुदा हूं, मेरे सिवा किसी और को सिजदा ना करना। लेकिन बाइबल कहती है जब बेटे को दुनिया में आता है तो कहता है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी कि वही खुदावंद का खुदा और बादशाह का बादशाह है। और कलाम में कहता है कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसको सिजदा किया जाए। खुदा बाप को सिजदा वाजिब है, खुदा बेटे को सिजदा वाजिब है और पाक रूह को सिजदा वाजिब है। इसके अलावा दुनिया की किसी भी हस्ती को, किसी भी इंसान को सिजदा वाजिब नहीं है, चाहे उसकी इज्जत कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी शख्सियत को सिजदा वाजिब नहीं है। जो पहला काम उन्होंने क्या किया? सिजदा किया। उन्होंने उसको अपना बादशाह माना और सोना क्या है वो बादशाही को पेश करता है। उन्होंने उसको अपना बादशाह मानकर उसको सोना दिया। सबसे कीमती चीज उन्होंने अपने बादशाह को दी, क्योंकि बादशाह का लेवल ऊपर से शुरू होता है। बादशाह ऊपर से आया है, जमीन से नहीं आया, इसलिए उसका लेवल भी देने के ताल्लुक से ऊपर से शुरू होता है। और ऊपर सबसे ज्यादा जो महंगी चीज है वो क्या है? सोना है इस दुनिया में। मेरा पहले 1,26,000 हो चुका है। तो खुदा को देने का लेवल जो है वो ऊपर से शुरू होता है, नीचे से नहीं शुरू होता। 5 रुपए से नहीं होता, 10 रुपए से नहीं होता, अब तो वो बच्चे भी नहीं रहते। इसलिए खुदा को देने का लेवल ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ऊपर से जमीन पर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो बड़े खुश हैं और वो गिफ्ट लेकर आए हैं, सोना लेकर आए हैं। पहले उन्होंने सिजदा किया, पहले उन्होंने प्रस्तुत की है, पहले उन्होंने शुक्रगुजारी की है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पहले उन्होंने शुक्रगुजारी की है कि हमने यीशु मसीह को ढूंढ लिया है। हालेलुया, हमने तलाश कर लिया है, हमें जगह मिल गई है, हमें यीशु मसीह मिल गया है, हमें उसकी मां मिल गई है, हमें
ہیں کئی مجوسی. اب پتہ نہیں کتنی تعداد تھی, کتنے لوگ آئے تھے. اتنا بڑا واقعہ تھا تو بڑے لوگ آئے ہوں گے نا. بڑا دن ہوتا تو پورے سارے ممالک سے لوگ جو باہر گئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں آتے ہیں کہ نہیں, کیا کرنے کے لیے, بڑا دن منانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. نبیوں پیغمبروں نے پیشن کو یقین کی کہ ایک پیدا ہونے والا ہے یسوع مسیح, ہمارا نجات دہندہ, ہمارا شافی. تو کئی مجوسی اس وجہ سے وہاں پر آئے ہیں اور اس کو یسوع کو دیکھنے کے لیے ان کے اندر ایک خوشی ہے, ایک طلب ہے. انہوں نے صبر کی پرواہ نہیں کی. وہ آئے ہیں, رات کے ٹائم آئے ہیں, سفر کر رہے ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں اپنی منزل تک. انہوں نے یہ نہیں دیکھا سردی بہت ہے کل چلے جائیں گے, فوراً وہ پہنچے ہیں. ہاللیلویا. اور سونا کا ہے کہ بادشاہی کو پیش کرتا ہے لبان. آپ احبار کی کتاب کے 6 باب کو پڑھیں تو وہاں پر لبان جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا. یہ ایک مسالہ ہوتا تھا جس سے خوشبو نکلتی تھی اور نسل کی قربانی جب چڑھائی جاتی تھی تو وہ خوشبو کے طور پر جب اس کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا تھا تو بنی اسرائیل قوم یہ جانتے تھے, سمجھ لیتے تھے کہ خداوند نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا ہے. اور اسی طور گاتا بھی ہے میری دعا ہم تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا. تو مجھ جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کو پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مرے گا, وہ اپنی جان دے گا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں بتیروں کے لیے اپنی جان کو دے دوں. اور کلام لکھا اس نے اپنے بدن کو خوشبو کی طرح دے دیا. ہاللیلویا. تو یہ 3 چیزیں انہوں نے خداوند کو دی ہیں, نصر کی ہیں, تحفے کے طور پر, گفٹ کے طور پر دی ہیں. آج اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں کیا خداوند کو گفٹ دینا چاہیے, پہلے آپ ذرا غور کریں خدا نے آپ کو کون سے گفٹ دیے ہیں. غور کیجیے گا, زندگی سب سے بڑا گفٹ ہے. بہت سے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگ کہتا ہے قبر میں جا کر کون تیری شکر گزاری کرے گا. سب سے بڑا گفٹ زندگی میں جو ہے وہ زندگی ہے, سب سے بڑی جو بات ہے. اور اس کے بعد آپ غور کریں, گھر خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے, رہنے کے لیے اس نے آپ کو دیا ہے. آنکھیں بہت بڑی گفٹ ہے. کسی کو کہنا 2 لاکھ روپے لے لو کھا دے دے, نہیں دے گا وہ کہے گا بھائی میں کیسے دیکھوں گا. کان بہت بڑی گفٹ ہے, سننا بہت بڑا گفٹ ہے, چکھنا بہت بڑا گفٹ ہے, بولنا بہت بڑا گفٹ ہے, ہاتھ بہت بڑے گفٹ ہے, پاؤں بہت بڑے گفٹ ہے, پورا بدن جو ہے یہ بہت بڑا گفٹ ہے. کبھی غور کیجیے گا. اور اس نے ہمیں مفت دی, ہمیں کو پیسے تو نہیں دیے نا, صحیح ہے. اس نے ہمیں یہ سارے گفٹ کیا دیے ہیں, مفت دی. اور کلام لکھا جسے بیوی سے تحفہ ملا اس پر خدا کا فضل ہوا, گفٹ ہے کہ نہیں. شوہر بہت بڑا گفٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے گفٹ ہیں جو خدا نے آپ کو دیے ہیں. اولاد بہت بڑا گفٹ ہے, اچھی جاب, اچھی نوکری بہت بڑا گفٹ ہے, عزت بہت بڑا گفٹ ہے, دولت بہت بڑا گفٹ ہے. اور یہ کلام لکھا بھی ہوا ہے کہ خدا تم کو ہر قسم کی دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے. خدا ہی دولت دیتا ہے. سونا کون دیتا ہے, خدا دیتا ہے. چاندی کون دیتا ہے, لوہا پیتل سب کچھ کون دیتا ہے, زمین کون دیتا ہے, ہمیں پیسے کون دیتا ہے. تینوں چنگی چیزیں میں کون ہے دیتا, ہمارا خدا دیتا ہے. ہاللیلویا. تو اسی لیے جب ہیکل بن رہی تھی تو داؤد نے سب سے پہلے اس کا جو اپنا خزانہ تھا, سونا پیتل چاندی لوہا سب کچھ جو کچھ ہیرے موتی جواہرات لکڑی وہ سب کچھ اس نے پہلے ہیکل کے لیے گفٹ کیا. اور پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ تو کریں. اور لوگوں نے خوشی خوشی سونا چاندی اور جو کچھ ان کے پاس تھے وہ خداوند کے گھر میں انہوں نے دے دیا, خداوند کو گفٹ کر دیا. تو پھر کیا ہوا, ہیکل جو ہے وہ بہت خوبصورت بن گئی. 46 سال کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. ہمیں یہ 15 سال ہو گئے اس کو بناتے ہوئے اور صحابہ کا تو بڑا پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے. تو 46 سال اگر ہیکل کو بنانے میں لگ جائے کتنے پیسے خرچ ہوں, بہت ہی زیادہ. لیکن انہوں نے خداوند کو گفٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس مقاصد کو سمجھا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے. اور پھر داؤد نے کہا کہ خداوند ہم نے کوئی احسان نہیں کیا, جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہم نے اس میں سے تھوڑا سا تجھے دے دیا. کوئی احسان نہیں کیا, جو کچھ تو نے دیا تھا اس میں سے ہم نے کچھ تجھے بھی واپس کر دیا ہے. تو کون سا ہم نے احسان کیا ہے. اس لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا گفٹ جو خدا ہم سے مانگتا ہے, امثال کی کتاب میں لکھا ہے, اے میرے بیٹے اے میری بیٹی مجھے اپنا دل دے. کیا دے, انسان کے بدن میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے, دل ہے. دل دھڑکنا بند ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے, ایسی ہے. تو اس لیے خدا ہم سے کون سی چیز مانگتا ہے,
دل ہم سے مانگتا ہے. نمبر 2 خدا ہم سے ہماری زندگی مانگتا ہے کہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے نام پہ لگائیں. ہم یہ کہیں جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی ہم خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں, خدا کو خوش کرنے میں ہم گزاریں. اور پھر خدا ہم سے ٹائم مانگتا ہے. ٹائم ایک ایسی چیز ہے, دنیا کی ہر چیز کو آپ لا سکتے ہیں, لیکن دریا سے گزرا ہوا پانی اور ٹائم کو واپس لانا ناممکن ہے. 2021 گزر جائے گا, پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تھوڑے دنوں کے بعد 2022 آ جائے گا, پھر 23 آئے گا, پھر 24, پھر 25, پھر آگے کو جائے گا. یہ کبھی پیچھے کو نہیں آئے گا. تو سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ٹائم ہے جی, جو آپ کا خدا ہم سے مانگتا ہے کہ اے میرے بیٹے تو میرے ساتھ وقت گزار, اپنی ہونٹوں کی شکر گزاری کا ہدیہ, یہ بھی گفٹ ہے. ہونٹوں کی شکر گزاری یہ خدا کو پسند ہے. ایسی گفٹ جو ہے خدا کو پسند ہے. اور باقی جو بھی ہم مالی جسمانی چیزیں دیتے ہیں وہ ہم اور زیادہ خدا سے برکت لینے کے لیے دیتے ہیں. اور اب سالگرہ کی بات کرتے ہیں کہ جب سالگرہ پر ہم جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں. جاتے ہیں کہ چلو گفٹ نہ لا کے جائیے, کسی کہ نہیں یار ٹائم کو اسی پیسے دے دیتے ہیں. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ ہم کیا گفٹ دیں, تو میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی گفٹ نہ دیں. آپ خدا کے گھر بھی چونکہ ابھی یہ تعمیر نہیں ہوا, کمپلیٹ نہیں ہوا, تو آپ پیسے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یسوع سے نے کہا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, اور میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی پلایا, اور میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا پہنایا, میں پیاسا تھا, تم میرے پاس آئے, میں بیمار تھا, تم نے میری تیمارداری کی. تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں, جو پیاسے ہیں, جو ننگے ہیں. آپ کے پاس جتنے بھی گھر میں شوز پڑے ہوئے ہیں, پرانے سوٹ پڑے ہوئے ہیں, خاص طور پر بہنیں تو ہر مہینے سوٹ بدلتی ہیں, تو جو پرانے سوٹ ہیں وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز ہے بچوں کی ہے وہ کسی بیوہ یتیم کو, کسی غریب کو دے دیں, تو دیکھنا خدا آپ کو کثرت سے برکت دے گا. دیکھیں ہمارے پروگرام میں بڑی رکاوٹ آئی. 2-3 دن پہلے میں بڑا پریشان تھا, میں نے 2-3 لوگوں سے شیئر بھی کیا. ٹھیک ہے, کیا وہ پروگرام بھی رکھ لیا ہے, نام بھی بہت سے لوگوں نے, ہمارا تو یہ پروگرام تھا کہ ہم اپنی کلیسیا کا کریں گے, لیکن بہت سی عورتوں نے خود ہی آ کر نام لکھوا لیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی خدا نے سب کو مہیا کیا. پریز دی لارڈ. اور یہ میں نے کس کے لیے کیا؟ جب آئے تو سارا خرچہ میں نے کیا, فلیکس سے میں نے کمائی, اپنے پاس سے کمائی. 2 دن کا خرچہ میں نے اپنے پاس سے سارا کیا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہ سارا کچھ میں نے کن کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے لیے کرنا ہے. جب ہم کریں گے تو سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا. خدا ہمیں بھی برکت دے گا. خدا دینے والا کو ہمیشہ برکت دیتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر خدا ان کی حضوری میں دینا ہے. آٹا مو کے دینا تے پیڑنا کیتا ہوئے تے اسی کہنے گھاڑیاں کھا چھاننی داب کے لا وہ داب کے دینا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے جس لحاظ سے ہم خدا کو دیتے ہیں اسی لحاظ سے خدا ہمیں بھی پھر دیتا ہے. خدا رکھتا نہیں ہے, خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہم جتنا خدا کو دیتے ہیں خدا اتنا ہی زیادہ اس سے بڑھ کر ہمیں دے سکتا ہے, اور دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تو آج آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو کیسے دینا. یسوع نے کہا جب تم نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیا تو مجھے دے دیا. ٹھیک ہے, بے شک یسوع کی سالگرہ ہوتی ہے, ہم سالگرہ پر کیک کاٹتے ہیں, اس کی حضوری میں آتے ہیں, اس کے گھر میں آتے ہیں. تو سالگرہ جو ہے وہ یسوع کے ساتھ منانی چاہیے کہ نہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں سے بھی بہت سے نوجوان آ جاتے ہیں, لیکن وہ چرچ میں نہیں جاتے. جہاں پر کیک کٹنگ ہے یا جہاں پر اکٹھے ہو کر ایک خاندان کی صورت میں ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں, وہ عبادت میں نہیں جاتے. آپ نے اپنے گھروں میں وہ بیٹھے رہتے, کیا فائدہ ہے اتنی دور سے آنے کا, اتنے پیسے خرچ کرنے کا, جب آپ نے سالگرہ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں منائی تو کوئی فائدہ ہے؟ یسوع کے ساتھ آپ نے سالگرہ منانی. 24 رات کو 10 بجے آپ نے یہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ آپ نے سالگرہ منانی ہے. اور سب سے پہلی بات اپنا دل اس کو دیں, اپنی زندگی دیں, اپنا ٹائم دیں, اور پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس خوشی کے ساتھ ہے آپ
केक कोई भी ना लेकर आए, केक मैं खुद लेकर आऊंगा। आप सिर्फ पैसे दे सकते हो, कोई गिफ्ट ना लेकर आए, सही है जी? क्योंकि अभी हमें पैसों की जरूरत है, अभी बहुत सारा काम चर्च का रहता है, क्लीन बचाना है, खिड़की दरवाजा भी रहता है, इधर से सर्दी आ रही है, तो इसलिए आज सिर्फ जो है वो खुदावंद के घर में जो भी खुदा को तौफीक देता है, खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज करता है, ना दरेक करके और ना ही नचाई से, बल्कि खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज करता है। तो जब खुशी के साथ आप देंगे तो फिर खुदा भी आपके गिफ्ट को कबूल करेगा, आपके हदीये को कबूल करेगा। ते जे तुसी बतौरी देना ना, यानी मत्थे ते 7-8 कोने 7 बजे सोचना है यार खुदा के नाम है, तो फिर ये आपका गिफ्ट है वो खुदा की में मकबूल नहीं होगा। सो इसलिए ये देखिए मजूसी जो है रात के टाइम आया है, कब आए हैं? तो 24 की रात को आपने भी आना है, सर्दी को नहीं देखना। मैं अभी परसों एक प्रोग्राम में था, पहले मैं 7:30 बजे गया, मैं थक जाते ही वक्त करवा लेंगे, पर उन्होंने खाने तो दुआ करा ली, खाना शाना खा के निकल गए। मैं घंटा और इंतजार किया, 9 बजे मैं वापस आया, फिर उनका फोन आ गया, तुसी जी वापस आ जाओ, मैं कल कर लांगे। लोग ਤੁਹਾਡੇ चले गए तो मैं भी गल रात ਨੂੰ ना, नहीं तुसी आ जाओ, ਆਪਾਂ फैमिली मीटिंग कर रहे हैं। फिर मैं गया वापस, यानी मेहंदी पर कपड़े भी खड़े ना गरम कोई तो नहीं पाए थे, खास होकर कहना। अच्छा, तो मेहंदी का प्रोग्राम है, हमें रात सुबह से 5 करना पड़ता है, वो अटेंड करना है, लेकिन जब इबादत की बात है, आज आप देख लें कितनी की सर्दी है, लेकिन आज आप देख लें कितने लोग यहाँ पर आए हुए, सही है ना? तो अगर कोई और प्रोग्राम होता तो फिर बहुत सारे लोग वहां पर जाए, तो ये रात के टाइम आए हैं यीशु के पास, तो आपने भी रात के टाइम यीशु के पास आना, प्रेज़ द लॉर्ड। और दिन को भी आना है, खान पीन का सिलसिला सारा साल ही चलता रहता है, मांस खाने वाले को मांस खाता ही रहता है, सही है ना? जो मसीही लोग हैं ना, जो मसीही लोग हैं, सच्चे मसीही, उनका हर रोज बड़ा दिन होता है, सिर्फ साल के बाद नहीं कि साल बड़ा दिन आ गया तो हमने सिर्फ खाना पीना है, खुदा हर रोज हमें खाने पीने की देता है, बड़ा दिन हमने खुदावंद के साथ मनाना है और अच्छे तरीके से मनाना है। रात को बैठा ला के नचना चाहिए मनाना, हाँ जी, नचना किसी ने देखे आ लोग खुदा के पीछे, प्रेज़ गॉड। और शराबी ड्रिंकिंग करके मनाना या कुछ और स्पेशल कोई प्रोग्राम करके नहीं मनाना, या पार्क में जाकर मनाना, ये बड़ा दिन पार्क से चलिए या झूले आते लड़ाई झगड़े होते वहां पर, छोड़े ऐसे कामों को, खुदावंद के साथ मनाएं और अपनी फैमिली के साथ मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आप सबको बरकत दे आज के कलाम से और आप सबके साथ। थैंक यू।